نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام لائق سب تعظیم و اکرام حضرات علماء کرام، ثنا خانان گرامی قدر، ذمہ داران و وابستگان تحریک منہاج القرآن، منتظمہ مسجد ہاضہ، مہمانان ذی وقار اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنے امر قدرت سے ہم سب کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت باسعادت کے اس عظیم الشان موقع اور مہینہ کے عنوان سے منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع فرما دیا. میں اس کے انتظام و انصرام پر انتظامیہ مسجد اور ذمہ داران تحریک منہاج القرآن اور تمام معاونین اور شرکاء و حاضرین، آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت حضور کی آمد کے اس عظیم الشان اور رفیع المرتبت موقع کو آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے بالخصوص اور سارے عالم انسانیت کے لیے بالعموم خیرات رحمت کے نصیب ہونے اور امن و سلامتی عطا ہونے کا ذریعہ اور ضمانت بنا دیا. عنوان گفتگو کے طور پر بڑے معروف کلمات ہیں جو سورہ فتح کی آخری آیت کا ابتدائی حصہ ہے اور جن کو آپ کلمہ طیبہ کے جزء ثانی کے طور پر بہت زیادہ پہچانتے ہیں. ان کی تلاوت کی گئی. اس موقع پر گفتگو کے لیے بے شمار پہلو اور عنوانات ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات و شخصیت مبارکہ ایسی ہے کہ نہ حضور کی شخصیت کے پہلوؤں کا خالی تعداد کے اعتبار سے احاطہ کیا جا سکے اور نہ ان کے کمالات کو مخلوقات میں سے کوئی حتمی طور پر جان سکے اور بیان کر سکے. سو جو کچھ ہم کرتے ہیں اور آج بھی بتوفیق الہی کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر محض اللہ کی توفیق سے اپنے لیے دنیا و آخرت میں سامان فلاح و نجات یہ اس کا ذریعہ ہے. سو اللہ رب العزت ہمیں اس مقصود کی خیرات ہر ایک کو عطا فرمائے. یہ جو کلمات طیبات ہیں یہ آقا علیہ السلام کا وہ سب سے جامع اور سب سے اعلیٰ تعارف ہے جو حضور کے خالق نے خود ہمیں کرایا. کسی کا تعارف کوئی خود کراتا ہے، کسی کا تعارف کوئی دوست کراتا ہے، اس پر ڈیلیٹ کرا دیتا ہے، کبھی سینئر کرا دیتا ہے.
اولاد کا تعارف والدین کرا دیتے ہیں، کبھی اولاد والدین کو متعارف کروا دیتے ہیں، بہت سارے، مگر آقا علیہ السلام کا یہ وہ تعارف ہے جو حضور کو بنانے اور آقا کو سنوارنے والے رب نے خود کرایا۔ اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے جو آقا علیہ السلام کے اسم ذات اور اسم رسالت پر مبنی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سب اگر ایک دفعہ محبت سے کہیں تو محمد سبحان اللہ۔ اور دوسرا حصہ اور دوسرا جز وہ آقا علیہ السلام کے منصب کو ظاہر کرتا ہے۔ جو نام ہوتا ہے اسم وہ ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور جو منصب ہوتا ہے وہ اس کے مرتبے اور اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں یکجا کر دی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی تعارف کروایا اور حضور کے منصب کا بھی تعارف کروایا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے معنی کی طرف بھی اختصار سے جائیں گے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس کا معنی ہے کہ وہ جس کی کثرت کے ساتھ ہمیشہ اتنی تعریف کی جائے کہ وہ تعریف ہر حد سے بڑھ جائے۔ عربی لغت میں کہتے ہیں محمد الذی یحمد حمدا کثیرا مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر زمانے ہر دور میں اتنے تواتر اور کثرت کے ساتھ حمد ہو کہ وہ ساری حدوں سے اوپر چلی جائے، اور ہر تعریف اور ہر حمد وہ کسی وصف پر ہوتی ہے، کسی صفت پر ہوتی ہے۔ آپ کسی کا تعارف کرانے لگ جائیں، کسی کا دوست ہے، بھائی ہے، آپ کا آفیسر ہے، تو آپ اس کے متعلق 2 4 6 10 20 50 100 جملے کہیں گے، 100 جملے جو الگ الگ اس کے اوصاف اور اس کے خواص کو بیان کریں، یعنی ہر جملے میں ایک وصف بیان کریں، تو 10 20 50 100 جملے ہوں گے، اور بالآخر آپ ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے کہ اس سے آگے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہنے کو کچھ نہ ہوگا کہ آپ کو اس کی ذات اور شخصیت میں اس وقت تک آپ جتنا بیان کر چکے ہیں اس سے آگے کوئی اور شے دکھائی نہیں دیتا، کوئی وصف دکھائی نہیں دیتا۔ بھئی آپ کی نگاہ میں 50 وصف آئے تو آپ نے 50 لفظ کہہ دیے، 50 جملے کہہ دیے۔ آپ کو 100 وصف اس کی صفتیں، اس کی خوبیاں، 100 خوبیاں دکھائی دی، سمجھ آئی، تو آپ نے 100 جملے کہہ دیے، مگر یہاں جا کر ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام ہی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف ہر زمانے میں ہمیشہ اس طرح ہوتی رہے کہ اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ یہ جو سلسلہ تعریف ہے اس کا کبھی ختم اور مکمل نہ ہونا اور اپنی انتہا تک نہ پہنچنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی صفات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس نام کو بھی پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ پوری تاریخ عرب کے اوپر صدیوں تک کھنگال لیں، جتنا لٹریچر ملے۔ اب دیکھیے وہ اہل زبان تھے، اہل عرب، اہل لغت تھے، وہ ہر لفظ کے معنی کو سمجھتے تھے۔ اوپر پیچھے والی جتنی تاریخ عربوں کی آپ کو نظر آئے اس میں آپ کو کسی کا نام محمد نظر نہ آئے۔ اللہ نے کسی کے ذہن پر اس کو ظاہر ہی نہ ہونے دیا، لوگوں کے خیالات کو یہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا، اور چھپا کر رکھا۔ اور چھپا کر کہاں رکھا؟ اللہ
نے جنت میں اپنے محبوب کے اس نام کو اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کر رکھا۔ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام پاک، یہ آقا کا اسم گرامی، یہ اسم مبارک اللہ نے اس کو اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کر رکھا۔ حتیٰ کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے اس نام کو اور اس اسم مبارک کو جنتوں سے اور اپنے حمد کے پردوں سے نکالا، اور تاریخ ارض و سماوات میں پہلی مرتبہ انسانیت نے اس نام کی گونج سنی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور یہ بات بھی ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ جو نام رکھا محمد، سب سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، سب سے بڑھ کر۔ تو عجیب بات نہیں ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کھولیں تو سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی آیت جو ہمیں کہلوائی گئی ہے اور جسے ہر نماز میں پڑھنا لازم ہے، وہ پہلا جملہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کا معنی ہے، آپ دیکھیں گے کسی مسلک مکتبہ فکر کے کسی عالم مترجم کا ترجمہ اٹھا کر تک لیں تو وہ یہ ہوگا، یعنی مفہوم یہ ہوگا، الفاظ کچھ مختلف ہوتے ہیں مگر بنیادی مفہوم یہ ہوگا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی میرا کنسرن صرف آدھی آیت سے، آدھے حصہ کلام سے، الحمدللہ معنی یہ کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں، کیونکہ حمد پر الف لام آیا، الف لام، اس نے کل جنس حمد اور کل نوع حمد کو اپنے احاطے میں لیا، میں کہ ہر حمد وہ از اول تا آخر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور یہ درست ہے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے اور ہمیں بہت سارے دیگر شواہد سے کہ یہ ارض و سماوات کی ساری کائنات اور جملہ مخلوقات اور اس کا ایک ایک فرد، ہر لمحہ اپنے اپنی حیثیت اور اپنے اپنے شعور کے مطابق ہر وقت اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ ریت مٹی کے ذرے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ ہواؤں کے جھونکے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ پانیوں کے قطرے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یہ درختوں کے پتے، کونپنے، پھل، پھول یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، آسمانوں پر ستارے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، جن و انس اللہ کی حمد کر رہے ہیں، حور و غلمہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ الغرض کل مخلوقات ارض و سماوات اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے حتیٰ کہ اسبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ کی حمد کرتے ہیں، انبیاء اللہ کی حمد کر رہے ہیں، خود مصطفیٰ اللہ کی حمد کرتے ہیں، آقا علیہ السلام بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری کائنات اور اس کی جملہ مخلوقات کا ہر فرد ہر وقت اللہ کی حمد کر رہا ہے تو ہماری عقل کیا کہتی ہے، کیا بات سمجھ آتی ہے؟ سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی؟ بولیے نا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ مجھے آپ نے یہاں بلایا ہے نا تو اس کو انشاءاللہ مل کر حل کریں گے اگر کسی کے ذہن میں الجھن ہو۔ تو جب ساری کائنات اور جملہ مخلوقات ہما وقت اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی؟ اللہ۔ جب سب سے زیادہ حمد جب اللہ کی ہوئی تو پھر وہ لفظ، وہ اسم پاک، وہ کلمہ جس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا تو اسے اپنا نام رکھتا، وہ اپنا نام رکھتا، خود کو محمد کہلواتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں ہما وقت از اول تا آخر ہر طرف اس کی حمد کی صدائیں ہیں، اس کے عرض اور پست و بالا اور مشرق و مغرب اور اندھیرا
اس کی حمد ہو رہی ہے تو وہ لفظ جس کا معنی تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا وہ اپنا نام رکھتا اور محمد کہلواتا، مگر عجیب بات ہے کہ حمد کی صدا، حمد کا غلغلہ اور حمد کے ترانے پوری کائنات میں اللہ کے لیے گونج رہے ہیں، اور اس نے وہ لفظ جس کا معنی تھا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا وہ اپنا نام نہیں رکھا، اپنے مصطفیٰ کا رکھا، حضور کا نام رکھا۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مولا یہ نام تو نے اپنے محبوب کا رکھا اور اپنا نام اس نے رکھا ہے محمود، محمود جس کا معنی ہے صرف تعریف کیا گیا، صرف میں نے اس لیے کہا تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا گیا اور محمد کا معنی ہے بے تحاشا بے حد و حساب سب سے بڑھ کر تعریف کیا گیا۔ وہ اپنا نام محمود رکھا اور محمد اپنے محبوب کا نام رکھا، تو ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، سوال آتا ہے، اور سوال کا آنا نہ معیوب ہے دین میں نہ ممنوع ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہماری مذہبی زندگی کا یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی بیٹے جوان وہ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہر طرح کے افکار و نظریات کو سنتے ہیں، اور آج کل اس نے ہر طرح کے علم کا اس کا دروازہ کھول دیا ہے معلومات کا، وہ اچھی بری ہر شے سنتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اور جب مذہبی لوگوں کی طرف مذہبی دنیا میں آتے ہیں تو ہم مذہبی لوگوں کا طرز عمل یہ ہے جو پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ ہم اولاً تو انہیں سوال کرنے نہیں دیتے، شٹ اپ کہہ دیتے، خاموش کروا دیتے، اور اگر سوال کا جواب دیں بھی تو ہم لاجواب کرنے کے لیے دیتے ہیں، لاجواب کرنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور تاکہ وہ بات نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہوگا کائنات میں؟ اللہ کا طریقہ قرآن میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو بھی سوال کرے اس سوال کو انٹرٹین کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، اور اللہ جو جواب دیتا ہے وہ لاجواب کرنے کے لیے نہیں دیتا، مطمئن کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وہ لاجواب نہیں کرتا، مطمئن کرتا، مطمئن۔ میں دو مثالیں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو بنائے گا زمین میں خلیفہ جو جا کر فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس اور عظمت کے گن گاتے ہیں۔ اس کے اندر پوشیدہ بات یہ تھی، اور ہم کروڑوں سالوں سے تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ تو وجود میں بھی نہیں آیا، تو یہ منصب ہمیں عطا کر دے۔ وہ بات کہی نہیں، اسے ادب کے پیش نظر خاموشی میں چھپا کر رکھا۔ اللہ نے فوری طور پر مختصر جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو دنیا کا، اس عرضی دنیا کا جو نظام بنانے جا رہا ہوں یہ میری تسبیح سے نہیں چلنے والا، یہ دنیا کا نظم معاشرت یہ تسبیح سے نہیں چلنے والا، یہ ذکر اذکار وظائف سے نہیں چلے گا۔ اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں چاہیے، کچھ اور اہلیتیں، کوالیفیکیشن چاہیے، قابلیتیں چاہیے۔ وہ جو صلاحیتیں اور جو قابلیتیں نظم معاشرت کو چلانے کے لیے چاہیے وہ ساری اس کو دوں گا، اور تم ان کا صلاحیتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک اگر بات کر کے اللہ ختم کر دیتا تو پھر تھا خاموش کرانا اور لاجواب کرنا۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، چپ چپ، پھر ہوتا خاموش کرانا، لاجواب کرنا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد اہتمام کیا ہے، علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی ہیں، اور ان سے یہ کہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان
ساری چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ سچے کس بات میں؟ وہ جو تم نے ازرہ ادب کہی نہیں مگر پیچھے پوشیدہ بات ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا، ہمیں خلیفہ بنا، اسے نہ بنا، اس بات میں جو کہی نہیں مگر میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، اگر اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا تمہارا عیب سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں، سکھایا فرشتوں کو بھی اللہ نے تھا اور سکھایا آدم کو بھی اللہ نے تھا۔ فرشتوں کی عمریں کروڑوں سالوں کی ہو چکی تھی، اب یہ اس مالک کی مرضی کسی کو کروڑوں سالوں میں اتنا دے، کسی کو ایک ہی لمحے میں سارا دے۔ علم آدم الاسماء کلھا، کسی کو چاہے تو ایک لمحے میں سارا دے دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب وہ کسی کو انسانوں میں سے اونچا کرنا چاہتا ہے، قدر و منزلت عطا کرنا چاہتا ہے، فضیلت عطا کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں اس کی قدر کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس پر علم حقیقی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں اونچا کرنے کے لیے، رفعتیں اور منزلتیں عطا کرنے کے لیے وہ محض تسبیح پر نہیں لگاتا، جس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس کو علم کی راہ پر لگا دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادگی عطا کر دیتا ہے، اسے شرح صدر عطا کرتا ہے، اسے علم نافع عطا کرتا ہے، اسے عمل صالح پر عطا کرتا ہے اور علم کی بنا پر وہ یقین و اعتماد عطا کرتا ہے کہ اس صاحب علم نافع، اس صاحب عمل صالح مقبول خدا بننے کی نیندیں بھی، اس کا سونا بھی اوروں کے ذکر اور عبادت سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اب اس نے جب انہوں نے کہا کہ مولانا تو جانتا ہے، تمہارا عیب سے پاک ہے اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا۔ اب اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تو انہیں چیزوں کے نام بتا۔ پورا پروسیس کیا ہے، ایکسپیریمنٹل پروسیس، اب تو انہیں ان کے نام بتا۔ فلما، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، فلما انبأہم باسمائہم، اب اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کو سمجھیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نہیں کہتا تھا کہ میں، اپنے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب جانتا ہوں۔ اب پیچھے سارا جتنا گزرا ہے مکالمہ اٹھا کے تاکہ لینا، کسی فرشتے نے اللہ کے علم پر کوئی انگلی اٹھائی تھی؟ کوئی اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو نہیں جانتا؟ اس نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں نے تو خاموشی اختیار کر دی، ظاہر کیا ہے آدم کا علم۔ جب آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب اس پروسیس ہو گیا، آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تو اب یہ کہتا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کہتا تھا آدم خلافت کا مستحق ہے، یہ جملہ نہیں کہا، میں نہیں کہتا تھا آدم اس کا حقدار ہے، یہ جملہ نہیں کہا، جملہ یہ کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے سارے غیب اور پوشیدہ اور مخفیات جانتا ہوں۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ ابھی نبوت کا اجرا ہونے والا ہے، پہلا بہتر نبوت وجود میں آیا ہے اور یہاں سے سلسلہ نبوت چلنا اور آگے تک بڑھنا ہے اور اس سے اگلے اور اوپر کے مرحلے آنے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے مصطفیٰ تک پہنچنا تھا۔ یہ شروعات تھی، یہ ابتدا تھی۔ اللہ نے اس موقع پر یہ جملہ کہہ کر اس عمل کی طرف متوجہ کیا ہے کہ فرشتوں اور وہ مکالمہ قرآن میں رکھ کر ہم تک پہنچایا، بات وہیں نہیں رکھ لی، قرآن کے ذریعے ہم تک جائے گی۔ اس عمل کی طرف اشارہ کہ لوگوں اور فرشتوں سنو، جو پیکر نبوت ہوتا ہے وہ علم الہی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کو فقط ایک بشریت کے پیمانے پر نہ پرکھا کرو، اس کو فقط پیکر خلق نہ جانا کرو، ہوتا مخلوق ہے، ہوتا پیکر خلق ہے، مگر وہ صفات
ذات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کا علم اس کے علم کے آئینے میں دکھائی دیتا ہے، جمال خداوندی اس کے حسن میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے، اللہ کی قدرتیں اس کے تصرفات و اختیارات میں جھلکتی دکھائی دیتی ہے، اللہ کی صفاتیں اس کے وجود میں دکھائی دیتی ہے۔ الغرض وہ دکھائی بندہ دیتا ہے، انسان دیتا ہے، بہتر بشریت دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے اندر سے صفات و اوصاف الہیہ کی نمود ہوتی ہے۔ تکبیر، پھر ایک اور بات یہ کر کے میں آگے بڑھوں، میں کھڑا وہیں پہ ہوں آقا علیہ السلام کے اس میں ذات میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو پھر جب وہ چیزوں کے ناموں کی بات ہوئی، ایک عجیب اسلوب ہے جو اللہ نے اپنایا ہے۔ عام طور پر زندگی میں دنیا میں معمولات میں ایسا نہیں ہوتا، اگر دو شاگرد ہیں اور استاد کھڑا ہے اور وہ دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہے کہ کس کا علم کتنا ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اس کو کہے گا کہ اسے بتا تاکہ اسے پتہ چلے تجھے کتنا آتا ہے، اور اس کو کہے گا اسے بتا تاکہ اسے پتہ چلے تجھے کتنا آتا ہے۔ ایک اسلوب یہ ہے، ایک طریقہ ترتیب، ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ استاد دونوں سے کہتا ہے مجھے بتاؤ، یا مجھے بتاؤ یا ایک دوسرے کو بتاؤ۔ طریقہ یہ ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انہیں بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا انبئونی مجھے بتاؤ، اور آدم سے کہا انبئہم انہیں بتاؤ۔ فرشتوں سے نہیں کہا آدم کو بتاؤ، بتا پاتے یا نہ بتا پاتے، اس حکم الہی سے ایک شے گرائی ہو سکتی تھی، ایک شے اس سے سمجھی جا سکتی تھی اور نظریہ ڈیولپ ہو سکتا تھا کہ چلو وہ نہیں بتا پائے، مگر فرشتے نبی کو بتا سکتے ہیں، اور جو بتانے والا ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا پیکر نبوت کا استاد ہونا، اس امکان کا راستہ کھلتا۔ تو فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ کہ میرے متعلق تو تم یا کوئی اور یا تیسرا چوتھا وہ میرے لیے تو تمہارا استاد ہونے کا تصور نہیں کر سکے گا۔ تو فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، اور آدم سے نہیں کہا مجھے بتاؤ، اور میں آدم تم انہیں بتاؤ تاکہ پتہ چلے نبوت اگر اپنے سفر کے پہلے قدم پر بھی ہو تو تب بھی فرشتے مل کر بھی اسے نہیں سکھا سکتے، وہ تنہا سب کو سکھائے۔ پیکر نبوت فرشتوں سے علم کی خیرات بھی لینے والا نہیں ہوتا، فرشتے اور عالم نور وہ سارے کے سارے نبی سے اللہ کی دی ہوئی عطائیں نعمتیں پانے والے ہوتے ہیں، نبی فقط اللہ سے لینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ وہ دیکھیے وہ مطمئن کرتا ہے، لاجواب نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب یہ مکالمہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال، انہوں نے کہا بلا، ایمان ہے۔ اب یہ جملہ ہے جو بنیاد ہے میرے اس تھیسس کی، وہ کہتے ہیں بلا ایمان ہے، ولیکن یطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم۔ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک، 1.25 لاکھ میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء آج دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت، الہامی مذاہب، یہ جن جن نبیوں اور رسولوں کے ماننے والوں پر مشتمل قومیں ہیں، وہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے جد الانبیاء۔ اور اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ جب انہوں نے کہا
کہ ایمان ہے مگر اطمینان چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ جواب نہیں دیا ابراہیم تجھے اتنا بلند منصب عطا کیا، 5 اولو العزموں میں سے ایک بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور تعجب کی بات ہے تجھے ابھی تک اطمینان ہی نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا۔ اگر اللہ اپنے خلیل سے یہ نہیں فرماتا تو ملا کو کس نے اجازت دی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کسی نوجوان سے کہے کہ یہ سوال کیوں کیا؟ بھئی اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اپنے علم اور اپنے مطالعہ کو بڑھائیں، دوسروں کو شٹ اپ مت کہیں، یہ سنت الہیہ اور طریقے دین کے خلاف ہے۔ ہماری مذہبی دنیا میں بالعموم عرصہ دراز سے نسلوں سے یہی طریق چل رہا ہے، سو دین اطمینان کی بات کرتا ہے۔ اب آئیے ادھر جو میں نے سوال کیا جہاں سے یہ سلسلہ کلام ادھر چل نکلا، وہ یہ کہ جب اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا تو ہم نے عرض کی مولا وہ لفظ یا وہ کلمہ اور وہ نام جس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، وہ اپنا نہیں رکھا، حالانکہ کائنات میں ہر طرف تیری حمد ہو رہی ہے، اور وہ نام رکھا اپنے محبوب کا، تو سوال یہ ہے کیا تیرے محبوب کی حمد اور تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی؟ سوال ہے نا، سوال تو کیا جائے، کیا تیرے محبوب کی تعریف تیری تعریف سے بھی بڑھ گئی کہ تو نے اس کا نام محمد رکھا، اپنا محمود رکھا؟ اس کا جواب آیا ہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف میری تعریف سے بھی بڑھ گئی۔ تو ہم تو چونک اٹھے، جھٹک گئے، سہم گئے، یہ کہیں ہمارا فہم معاذ اللہ کسی ناقص راستے پر تو نہیں چل نکلا؟ تو ہم نے عرض کی مولا سمجھ نہیں آئی، ریت مٹی کے ذروں سے لے کر یہ ادنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ تک ہر کوئی پوری کائنات میں تیری حمد کر رہا ہے، اور تو فرماتا ہے تیرے محبوب کی حمد تیری حمد سے بھی بڑھ گئی؟ اس نے فرمایا ہاں سنو دیکھو یہ ساری مخلوقات وہ ساری کی ساری جو میری حمد کرتی ہے ریت مٹی کے ذروں سے ذات مصطفیٰ تک، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کل کائنات اور مخلوقات اکٹھی ہو جائے تو یہ ساری مخلوقات کی ذاتیں مل کر بشمول انبیاء و مصطفیٰ یہ ساری ذاتیں مل کر میری ذات کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں، کلیئر ہے نا، مجھے اس پر زیادہ کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں۔ ہم نے کہا مولا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا جس طرح ان سب کی ذاتیں مل کر میری ذات کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح بتاؤ ان سب کے افعال ان سب کے اعمال وہ مل کر میرے فعل اور عمل کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے کہا پھر سمجھ نہ آنے والی بات کیا ہے؟ میری جو تعریف کر رہے ہیں پوری کائنات میں ذروں سے لے کر مصطفیٰ تک یہ سارے ہیں مخلوق، محمد وہ ہے جس نے میں خود خالق معروف کر رہا ہوں۔ اس نے فرمایا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نعتوں نے نہیں بنایا، تمہاری توصیف نے نہیں بنایا، وہ محمد تمہارے قصیدوں سے نہیں بنا، میں نے اپنے مصطفیٰ کو اس کی شان محمدیت میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج رکھا ہی نہیں، رہنے نہیں دیا۔ ارے عرض و سماوات میں کوئی میرے مصطفیٰ کے لیے ایک لفظ بھی تعریف نہ کہے تب بھی اس کی شان محمدیت پر حرف نہیں آتا، فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ اپنی شان محمدیت میں محمد ہونے میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج ہی نہیں، وہ تو محمد بنا ہے میری تعریف سے۔ تو میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہوں، کبھی کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر، کبھی کہتا ہوں وما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین. کبھی کہتا ہوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کبھی کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک. یہ جو میں خود رب ہو کر اور مصطفیٰ کا معبود ہو کر اور خالق اور مالک ہو کر میں رب ہو کر جو ہر لمحہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف اور حمد کرتا رہتا ہوں، اس سے وہ محمد ہے، اس سے اس کی شان محمدی ہے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے ذہن میں آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں عنوانات کی ایک تقسیم کی ہوئی ہے، درست ہے، غلط نہیں ہے، سہولت کے لیے. کیا کہ بھئی جس کلام میں اللہ کی تعریف کی جائے اس کا عنوان ہم نے حمد رکھ دیا، اور جس کلام میں حضور کی تعریف کی جائے اس کا عنوان نعت رکھ دیا. یہ درست ہے، غلط نہیں ہے، مگر یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے. یہ تقسیم کوئی شریعت کی نہیں ہے، یہ شریعت کی قائم کردہ تقسیم نہیں ہے کہ حمد اللہ کے لیے اور نعت حضور کے لیے. یہ شریعت کی کوئی تقسیم بولیے نہیں ہے. اگر ہم شریعت کو دیکھیں، اللہ رسول کو دیکھیں، تو لوگوں وہاں نہ صرف یہ کہ تقسیم کوئی نہیں خدا اور مصطفیٰ کی تعریف اور حمد میں، بلکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے حمد اصلاً بنائی ہی مصطفیٰ کے لیے، بنائی ہی مصطفیٰ کے لیے. اس نے اپنا ایک نام حمد سے نکالا ہے، ایک نام وہ ہے محمود، اور اپنے محبوب کے کئی نام حمد سے نکالے ہیں. محمد حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے، حامد حمد سے ہے، محمود اس نے حضور کا نام بھی محمود رکھا. تو محمد، احمد، حامد، محمود، یہ سارے نام جو کثرت سے حمد سے نکالے، یہ بتا رہے ہیں اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں حمد ساری ہے ہی مصطفیٰ کی. پھر آگے ایک لطیف عجیب بات ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو اس نے اپنا ایک نام حمد سے نکالا ہے، ذرا اس کا بھی حال سن لو کہ اس نے اس کا کیا کیا. اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اس نے قرآن میں آیت اتاری اور فرمایا اپنے حبیب سے، فرمایا حبیب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حبیب رات کے پچھلے پہر اٹھا کر اور میری بارگاہ میں ایک اضافی نماز پڑھا کر، نافلۃ لک، وہ نفل ہے، اضافہ ہے، وہ ایک اضافی نماز پڑھا کر، تو جانتے ہو کیا کر ہوگا، اس کا اجر کیا ہوگا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سویا جو میرا نام ہے محمود، میں راتوں کی تہجد کے صلے میں اپنا نام تیرا مقام بنا دوں گا، تیرا مقام بنا دوں گا. اس نے تو جو ایک نام حمد سے اپنا لیا تھا وہ بھی مصطفیٰ کو عطا کیا اور حضور کا مقام بنا دیا. اور مقام کس کو کہتے ہیں؟ مقام جو جائے قیام ہو، جائے قیام. اور جائے قیام کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر کسی کے قدم، جہاں پر کسی کے قدم ہو. آپ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں صحن حرم میں ایک مقام ہے جسے شیشے کے شوکیس میں بند کر کے رکھا گیا. کون سا مقام ہے؟ مقام ماشاءاللہ سب کو پتا ہے. اب وہ جو مقام ابراہیم ہے کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس پتھر پر کچھ نقش ہے، کچھ نقش ہے، کوئی نشان ہے. وہ جو نشان ہے پتھر پر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ سمجھ آ گئی حضرت ابراہیم سے متعلق ہے. مگر وہ نشان کس شے کا ہے؟ ماتھے کا ہے، ان کے ہاتھوں کا ہے، ان کے گھٹنوں کا ہے؟ نہیں. وہ جو مقام ابراہیم ہے وہ کس شے کا ہے؟ قدموں کا، قدموں کا. کیوں؟ مقام کہتے ہی جائے قیام کو ہے، اور انسانی جسم میں عضو قیام وہ پاؤں ہے. اب یہ بہت لطیف بات ہے، الفاظ اس کے ادائیگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لوگوں محمود جو حمد سے واحد اس میں صفت اللہ کا تھا، ارے اس نے اپنے اس اسم محمود
اسے بھی مصطفیٰ کا مقام بنا دیا۔ لوگ وہ حضور کے مقام و مرتبہ پر بحث کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے مقام کو متعین کرتے پھرتے ہیں اور مقام مصطفیٰ کو اپنی ناقص علم اور عمل کے پیمانوں پر تولتے پھرتے ہیں۔ حضور کا مقام متعین کرو، حضور کا مقام تولو، مگر وہ تولے جو اللہ کے نام کو تول سکے، وہ تولے جو اللہ کے نام کو تول سکے، مقام مصطفیٰ کو وہ متعین کرے جو اللہ کے نام کو متعین کر سکے، یعنی اس کی حدیں متعین کر سکے۔ اگر تم اللہ کے نام کو متعین مقرر نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، وہ جو اس کا نام ہے وہی تو مصطفیٰ کا مقام ہے، جب اسے نہیں تول سکتے اسے کیسے تول سکتے؟ اور مقام قدموں سے نیچے ہوتا ہے اور صاحب مقام اس سے اوپر ہوتا ہے، اس سے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا لطیف بات ہے، مگر جتنا الفاظ اس کا بوجھ اٹھا سکے اتنی بات کر رہا ہوں کہ وہ مقام نیچے ہوتا ہے اور صاحب مقام اوپر ہوتا ہے، تب وہ جائے قیام بنتی ہے۔ اگر کوئی اپنے نقص فہم کے باعث اللہ کے مقام کو اللہ کے نام کو حضور کے مقام کو تولنے کی خاطر اگر کوئی حد مقرر کرے بھی تو سنو، پھر بھی وہ جو اللہ کا نام ہے نا جو مقام بنا وہ نیچے ہے، مصطفیٰ اس سے بھی اوپر ہے۔ کہاں تولو؟ یہ جو آقا کا نام محمد رکھا یہ حضور کی شخصیت کو بتا رہا ہے کہ لوگوں وہ اگر تمہارے سامنے اس مکہ میں پیدا ہوا، یہاں چلتا پھرتا رہا، اس کی گلیوں میں خرام ناز کرتا رہا، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا اور تم اسے اپنے ساتھ کھاتا پیتا دیکھتے رہے، اور ہم نے اپنی حکمتوں کے باعث اس کو پیکر انسانی میں تمہارے اندر مبعوث کیا، تو کسی خام خیالی میں مبتلا نہ ہونا۔ محمد وہ ہے جس کا مقام میرا نام ہے اور جس کی تعریف میں خود رب کرتا ہوں، اور کب سے کرتا ہوں؟ جب سے بنایا ہے کر رہا ہوں، جب تک رکھوں گا تعریف کرتا رہا۔ یہ حضور کی ذات ہے۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ یہ آقا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور ذات ہوتی ہے محبت کے لیے۔ اس لیے محبت کے لیے، ذات محبت کے لیے ہے اور منصب اطاعت کے لیے، اور ذات کا تعلق میلاد سے ہے۔ ذات پیدا ہوتی ہے، ذات پیدا ہوتی ہے، سیرت پیدا نہیں ہوتی، سیرت ظاہر ہوتی ہے، سیرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات، اس کی ولادت ہوئی، اس کا میلاد ہوا، لوگ میلاد و سیرت میں الجھتے پھرتے ہیں۔ لوگوں یہ دونوں ایک دوسرے سے باہم لازم و ملزوم ہے، انہیں ہے الگ الگ مگر الگ کیا نہیں جا سکتا۔ ایک ذریعہ ہے، ایک نتیجہ ہے۔ میلاد ذریعہ ہے، سیرت نتیجہ ہے۔ میلاد نہ ہوتا سیرت کہاں سے وجود میں آتی؟ سیرت کے وجود میں میلاد کی محتاج ہے، میلاد کی محتاج ہے۔ اور سیرت یاد رکھیے مؤخر ہے، میلاد مقدم ہے، میلاد پہلے ہے۔ اس لیے اللہ نے یوں کہا محمد الرسول اللہ، اور آقا علیہ السلام نے انہی کلمات کو اپنی مہر نبوت پر نقش کروایا، مہر نبوت پر۔ اب ہر زبان کا ایک طریق اور ایک اسلوب ہوتا ہے تحریر کا، اس کا لکھنے کا ایک انداز۔ کوئی زبان دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، کوئی بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے، جیسے انگلش ہے لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جائے گی، اردو فارسی عربی یہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جائے گی۔ اب یہ جو کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، بتائیے عربی زبان کا ہے یا نہیں؟ عربی زبان کا اسلوب وہ دائیں سے بائیں لکھنے کا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ۔ اب آقا علیہ السلام نے مہر بنوائی
بتوائی تو جو بولتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، وہ کچھ کرتا کرواتا اپنی مرضی سے ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان سے کوئی لفظ وحی خدا کے بغیر نہ نکلے، وہ پورے کا پورا عمل کسی کو کرنے کا کہے اور وہ کروائے، بغیر وحی الہی کے اور ہدایت ربانی کے ہوگا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب مہر بنوائی تو حضور کی ہدایت پر وہ محمد الرسول اللہ عربی اسلوب خط پہ دائیں سے بائیں نہیں لکھا گیا، نیچے سے اوپر لکھا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا مہر نبوت، سب سے نیچے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہے رسول، اس کے اوپر اللہ۔ یہ آپ کو آقا علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں اپنے ایک اقدام کے ذریعے دین کی ترتیب بتا گئے ہیں۔ دین کی ترتیب بتا گئے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میری ذات کے ساتھ جڑو، ذات کے ساتھ جڑو۔ اس کے بعد جب ذات کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، ربط قائم ہو جائے گا، اعتماد قائم ہو جائے گا، اور یقین اور بالغیب بن دیکھے ہر بات مان لینے کو طبیعت تیار ہو جائے گی۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب اس کے سوا کسی شے کا نام نہیں کہ محمد جو کہتے اس کو مان لیا جائے، اور کسی شے کا نام ایمان بالغیب نہیں ہے۔ اور جتنی چیزیں ہم ایمان میں مانتے ہیں اور اعلان و اظہار کرتے ہیں، ان میں سے کس شے کو آپ نے دیکھا سوائے آقا کی ذات کے؟ جس نے بھی دیکھا اس کے سوا اور کس کو دیکھا؟ کسی نے اللہ کو دیکھ لیا تھا؟ کوئی ایک صحابی بتا دے، ایک صحابی جس نے ایمان لانے سے پہلے یا ایمان لانے کے بعد اللہ کو دیکھا۔ یہ عالم اسباب ہے، عالم شہادت و ناسوت ہے، یہ اس کے جلوہ ذات کا محل نہیں۔ اس کی صفاتی تجلی کو یہ مادی دنیا نہیں سنبھال سکتی، ذاتی جلوہ کیسے سنبھال لے؟ اس کی صفاتی تجلی دور پر پڑی تھی، پوچھو آج سے سرما بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک صفاتی تجلی، اور وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو جو میرا کلام اور میری صفت ہے، اس صفت کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے پہاڑ اس عرضی مادی دنیا کا سب سے مضبوط وجود ہوتا ہے، یہ زمین کو سنبھالے رکھتا ہے وائبریشن سے، یہ میخوں ترکار دیے گئے ہیں، تو جو زمین کو تھرتھرانے سے روکتا ہے، فرمایا اس کے اوپر اپنا کلام اتار دیتا صفت، تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو وہ کلام کا متحمل اس کائنات میں تحمل نہیں ہے کلام کا، اس کے جلوہ ذات کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ دنیا اس کے جلوہ ذات کا محل نہیں ہے۔ اس لیے شب معراج جب اس نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ ذات کرانا تھا، خود ادھر نہیں آیا، اپنے محبوب کو ادھر بلایا جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جگہ اللہ کے جلوہ ذات کا محل نہیں ہے۔ سو کسی صحابی نے ایمان لانے سے پہلے یا ایمان لانے کے بعد اللہ کو نہیں دیکھا، طے شدہ بات، جب نہیں دیکھا تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں، اس کا سٹیٹس اور ہے، اس کا مرتبہ اور ہے۔ یہ ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیکھے بغیر ہوتی نہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں دیکھے بغیر گواہی معتبر نہیں۔ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہو، وہ اندھا ہو، نابینا ہو، بیٹھا یہاں ہے 1 فٹ کے فاصلے پر، کوئی بات ہو جائے، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، بولیے اس کی گواہی عدالت لے گی؟ نہیں دے گی۔ وہ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا، اگر تم وہاں بیٹھے بھی تھے تو تم نے دیکھا کچھ نہیں ہے، تمہاری گواہی کیسے لے لے؟ اور تعجب ہے 1450 سال سے امت کا ایک فرد کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو اسے بھی سب سے پہلے یہی کہلوایا جاتا ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں. کوئی پوچھے دیکھا نہیں گواہی کیسے دیتے ہو؟ یہ جو پوری امت گواہی دیتی پھرتی ہے خدا کی عزت کی قسم یہ اپنے دیکھنے پر نہیں مصطفیٰ کے دیکھنے پر دیتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. میں جب یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اپنے دیکھنے کی بنا پر نہیں کہتا، میں مصطفیٰ کے دیکھنے کی بنا پر کہتا ہوں. اس نے اس لیے معبود سے کہا سویا قل هو اللہ احد. ابھی بات کہہ دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. تو جب اس نے یہ کہلوایا تو خالی بتا کر نہیں کہلوایا، دکھا کر کہلوایا. اب یہ الگ مضمون ہے، طویل ادھر نہیں جاتا. میں آگے تھوڑا سا اپنا سفر مکمل کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا معنی ایک ہے. محمد کی ہر بات پر سمجھ آئے نہ آئے سر تسلیم خم کر دینا، اس کا نام ایمان. نہ اپنے اللہ کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا، نہ خیر و شر کی تقدیر کو دیکھا، نہ باس بعد الموت کو دیکھا، نہ کتب سابقہ کو اترتے دیکھا، نہ انبیاء گزشتہ کو دیکھا. آپ نے اجزائے ایمان میں سے کسی شے کو نہیں دیکھا. صحابہ کی بات کر رہا ہوں، سوائے مصطفیٰ کے. وہ جو سارا کچھ بن دیکھے مان لیا وہ حضور کے کہنے پر مان لیا، حضور کے کہنے پر. اس کا نام ایمان بالغیب ہے. اس لیے کہا پہلے محمد کی ذات سے جڑو، ذات سے جڑو. پھر جب ذات سے جڑ گئے اور جس کو حضور پر اعتماد نصیب ہو گیا اور وہ آقا کی بات کو پر یقین کرتا رہا، وہ ایمان والا ہوتا چلا گیا. یہ عقل کا میٹر ہی نہیں ہے. یہ بات ایمان عقل کا میٹر نہیں ہے، اسلام عقل کا میٹر ہے. ایمان عقل کا میٹر نہیں ہے، اسلام ہے. وہ جو معاشرتی زندگی کے متعلق ہدایات ہیں انہیں جانچو، انہیں پرکھو، انہیں دنیا کے کسی علم و فن، کسی نظریے، کسی فلسفہ حیات اس کے پیمانے پر پرکھو اور پرکھ کر دیکھو کہ اوروں کے دامن میں کیا ہے، اسلام کے دامن میں کیا ہے. پھر جب اس کو اپنی زندگی کا نظام بناؤ تو پرکھنے جانچنے کے بعد پختہ رزلٹس آنے کے بعد علی وجہ بصیرت بناؤ. اسلام عقل سے متعلق ہے، ایمان عقل سے متعلق ہے ہی نہیں. اس لیے اقبال نے کہا عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. حضور کی بارگاہ میں عقل کو قربان کر دو. تو وہ جو ذات سے تعلق ہے اس ذات کا میلاد ہے، اس ذات کا میلاد. میلاد اس لیے بھی ضروری ہے منانا، اس لیے بھی کہ عقیدہ توحید سلامت رہے، عقیدہ توحید سلامت رہے. وہ عیسائیوں کا نہیں رہا، یہودیوں کا نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا اور خدا کا بیٹا. فرمایا آپ اس کے بعد مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے حفاظت بھی رہے، دامن میں وسعت بھی رہے، دامن میں وسعت رہے مگر حفاظت رہے. اس لیے حضور کا میلاد منانے کا معنی یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے کمالات و معجزات سب انبیاء کو ملے اس سے کہیں بڑھ کر مصطفیٰ کے دامن میں رکھے گئے ہیں. مگر ان تمام کمالات و معجزات کے باوجود میلاد منانا اس بات کا اعلان ہے کہ ان ساری عظمتوں کے باوجود مصطفیٰ انسان، خدا کا بندہ اور بہتر خلق ہے، خدا نہیں ہے. مجھے آج تک یہ بات، ہمارا مزاج اور ہے، میں صرف قضیے کو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، اپنا اپنا معاملہ ہے، اپنا اپنا معاملہ. لکم دینکم ولی دین، ہم اس کے قائل ہیں. مگر ایک بات ہے جس کی مجھے ساری زندگی سمجھ نہیں آئی، بچپن میں کہیں سنا کرتے تھے، اب بھی کبھی کبھی کہہ دیتا ہے وہ میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں.
بعض لوگ ذہن کہہ رہا ہوں، وہ میلاد کو شرک کہہ رہے ہیں۔ وہ بابا شرک تب ہوتا کہ اگر دین نے ہمیں معاذ اللہ کا میلاد منانے کی تعلیم دی ہوتی، ہم اللہ کا بھی منا رہے ہوتے میلاد، پھر حضور کا بھی منا لیتے، تو یہ شرک ہو جاتا۔ بابا اللہ تو میلاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ تو میلاد سے پاک ہے۔ اس کا میلاد سے پاک ہونا اس کے خدا ہونے کا اعلان ہے، اور مصطفیٰ کا میلاد منانا مصطفیٰ کے بندہ ہونے کا اعلان ہے۔ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے۔ پھر آگے ہے رسول اللہ، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ذات اس لیے ہے کہ محبت کی جائے، میں نے عرض کیا جملہ رپیٹ کر رہا ہوں، اور منصب اس لیے ہے کہ اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اذن اللہ کا ہے، اطاعت رسول کی ہے، اطاعت رسول کی ہے۔ تو جو ان دو باتوں کو اکٹھا کر لے، ان کو یکجا کر لے، حضور سے محبت، اب بخاری و مسلم کی دو روایتوں کو ملا کر ایک بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ تین چیزیں بخاری کی ہیں، ایک مسلم کی ہے، چاروں کو ملا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، ساری انسانیت، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ ایمان سوائے محبت کے اور کسی شے کا نام نہیں ہے۔ اس کو لکھ لیں، پلے باندھ لیں، اور اگر کبھی زندگی میں ضرورت پڑے ہم اپنی آخری سانس تک اس کے لیے جواب دیں، اور صرف اس دنیا میں آخری سانس تک جواب دے نہیں، ہم آخرت میں بھی جواب دیں۔ اگر کوئی ہمارے کہنے پر اپنا فیت، اپنا عقیدہ وہ اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ پھر اس کے ذمہ دار ہم ہیں نا، ہم۔ آقا ایمان سارے کا سارا مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، اور جب محبت ہو گئی تو اب آقا علیہ السلام نے اطاعت کی طرف متوجہ کیا۔ ایمان اور عقیدہ یہ بیج ہے، اور جو اسلام پریکٹس اطاعت ہے یہ اس سے پیدا ہونے والا درخت ہے۔ بیج کس چیز کا ہے؟ جب زمین میں بو دیا تو آپ کو نہیں پتا چلتا جب تک وہ اگ نہ پڑے، ٹوٹے نہ اس کی کونپل، اور اس کے خد و خال نہ ظاہر ہو۔ سو آئیے ایمان اور اسلام کو ملائیے، عقیدہ اور پریکٹس کو ملائیے۔ اگر کوئی خالی آپ کو بتاتا رہے کہ اس کھیت میں میں نے گندم بوئی ہے، اور عرصہ گزر جائے گندم کی ایک کونپل نہ پھوٹے، تو آپ کا ذہن مانے گا کہ اس نے گندم بوئی ہے؟ نہیں مانے گا۔ بس خالی محبت کے دعوے نہیں، اس محبت کا عملی مظاہرہ، اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے کہ آقا علیہ السلام سے محبت ہے، لوگوں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جن کو محبت ہوتی ہے انہیں محبوب آدھی رات کو بھی پکارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں ان کا محبوب وہ زمانے بھر سے ٹکرانے کا کہہ دے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں اپنی گردن کٹوانے کا کہہ دے، محبت کرنے والے سوال بھی نہیں کرتے کہ کیوں کٹوانی ہے۔ ارے محبوب اگر واقعتاً محب اور عاشق ہے، جس شے کا تقاضا کرے محبوب کو ہنس کر محب کو ہنس کر محبوب کے لیے پیش کرتا ہے۔ وہ کیسی محبت ہے جو ہو اس سے جو محبوب کائنات ہے، محبوب خدا ہے، اور ان کے بلانے پر کبھی لبیک نہ کہا جائے، ان کی آواز کو کبھی سنا نہ جائے، ان کی صدا کو کبھی سنا نہ جائے۔ سو جس کو محبت کا جتنا دعویٰ ہے وہ اتنا آقا کی اطاعت میں بھی فنا ہو جائے۔ تو جب درخت ٹوٹتا ہے خود پتہ چلتا ہے۔ یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنو،
ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے جس عقیدے، جس نظریے، جس فکر، جس فلسفے کو اپنایا ہے وہ اندر ہے، وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، قلب و باطن میں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، عمل میں داخل ہو جاؤ، پریکٹس میں داخل ہو جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عقیدہ، اپنی محبت، اپنا فکر و فلسفہ زبان سے بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ جو تمہیں دیکھے وہ تمہارے طرز عمل کو دیکھ کر، تمہارے بیہیویئر اور رویے کو دیکھ کر، تمہارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھ کر، تمہارے معاشرتی طرز عمل کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے یہ فلاں عقیدے اور فلاں فکر کا ماننے والا۔ اس کے سوا پھر باقی سارا بس ایسے ہی تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے سوا۔ آج ہمارا پرابلم دنیا میں، پوری دنیا میں بینگ امت مسلمہ اس ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا عمل ہمارے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ دنیا میں ہماری آج ذلت و رسوائی کا سبب نمازوں کی کمی نہیں ہے، روزے کی کمی نہیں ہے، حج اور زکاتوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے عمل اور ہمارے پریکٹس کی کمی ہے۔ دنیا میں پاکستان بالکل محتاط اعداد و شمار کے مطابق حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر، بعض پہلے نمبر پر بھی کہتے ہیں، مگر میں نچلے درجے کو لے لیتا ہوں نا، اس میں مارجن ملے گا، مارجن تو دوسرے نمبر پر ہے حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ اور وہی قوم ایمانداری میں 168ویں نمبر پر۔ ہم عمرہ بڑا بھاگ بھاگ کر، حج پیسے جوڑ جوڑ کر سارا کچھ، اور تسبیح ہے کہ رکتی نہیں ہے، اور بےایمانی ہے کہ چھٹتی نہیں۔ دفتروں میں بیٹھے رشوت لیتے ہیں، کاروباروں پہ بیٹھے ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، معاملات میں بےایمانی کرتے ہیں، اور جھوٹ، چوری، دجل و فریب، دھوکہ دہی، بےایمانی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی بیشی، قبضہ، حق تلفی، کون سی شے تمہاری جیب میں نہیں ہے؟ ان سکوں کے سوا رکھا کیا؟ یہ سبب ہے کوئی ہماری عزت کرنے اور ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم گلی محلے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک آقا کے دامن رسالت اور مصطفیٰ کے دامن عفت و عصمت کے تھپے ہیں، حضور کے لیے دنیا میں باعث رسوائی بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایک بات ہے، تلخ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی اٹیمپٹس ہوتے ہیں۔ کوئی خاکے کارٹون بنا دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ۔ میں بڑے تحمل سے ایک بات چاہتا ہوں، سمجھ لی جائے کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ اس کیوں کا جواب اگر آپ نے سمجھ لیا تو معاملات شاید درست ہو جائیں۔ کچھ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس کا خاکہ یا کارٹون بنایا جاتا ہے، بنانے والے کے لیے لازم ہے اس نے اسے دیکھا تبھی بنے گا نا۔ آپ اخبارات میں کارٹون دیکھتے ہیں سیاسی لوگوں کے، مذہبی لوگوں کے بھی، اور لوگوں کے، وہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی ہیں، مگر آپ دیکھتے ہی سمجھ نہیں جاتے یہ کس کا خاکہ ہے، یہ کس کا کارٹون، سمجھ جاتے ہیں کیوں؟ بنانے والے نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو پہچان ہے، تو آپ سمجھ گئے وہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہیں، مگر اس میں نقش و نگار وہی ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ فلاں کا۔ میں نام کسی کا لینا پسند نہیں کرتا، بس جنرل بات کر رہا ہوں۔ آپ کارٹون کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ فلاں کا کارٹون، فلاں کا خاکہ ہے، اور معاذ اللہ وہ اس عنوان سے بنا دیتے ہیں کہ یہ حضور کا خاکہ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہے۔ پہلی بات آپ سے پوچھتا ہوں، ان میں سے کسی نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب وہ بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں۔ وہ ایسے بناتے ہیں کہ ہم جو حضور کے نام لیوا،
ہمارے معاشرتی کردار میں صبح و شام جھوٹ چوری بےایمانی دجل و فریب دھوکہ ملاوٹ ناپ توڑ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ہمارے کردار میں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہم دنیا میں اس اعتبار سے بہت مشہور ہیں. وہ ہمارے کردار ہمارے گھٹیا کردار کو دیکھتے ہیں صبح شام, اور اس گھٹیا کردار کے ساتھ بہت سارے لوگ وہ پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے کہ حضور ہم جیسے. آپ سمجھے ہیں بات؟ دعویٰ حضور ہم جیسے اور کردار اتنا گھٹیا. تو وہ جو خاکے بنتے ہیں مصطفیٰ کے نہیں بنتے, ہمارے کردار کے بنتے. وہ دیکھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں رسول ہم جیسا اور ان کا کردار اتنا گھٹیا, تو پھر معاذ اللہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آقا کے نام پر تھپا نہ بنے, اپنے آقا کی دنیا میں معاذ اللہ رسوائی کا باعث نہ بنے, اور ان کے لیے معاشرے میں ان حرکتوں کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنے, تو سنیے کام ایک ہی کرنا ہے. یہ نعروں کی بات نہیں ہے, یہ جلسے جلوسوں کی بات نہیں ہے. جو چاہتا ہے کہ میں کم از کم اپنے آقا علیہ السلام کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنوں, وہ اپنی زندگی سے ہر اس شے کو نکال دے جسے مصطفیٰ نے نکالنے کا. اور چلو میں بہت بڑا ہیوی پیکج نہیں دیتا, میں آسان سادہ کر دیتا ہوں. اگر وہ بھی نہ کر سکے تو آپ کی مرضی ہے. آئیے آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہر سال ایک کام کر لیں, ہم اپنی زندگی سے ہر سال صرف ایک ایسی شے نکال دے جس سے آقا نے منع کیا. ایک ایسی شے ہر فرد نکال دے, ایک شے وہ زیادہ کر سکے وہ اور اچھا, مگر کوئی تہیہ کر لے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں, آج کے بعد بےایمانی نہیں کروں گا, ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا, کسی کا حق نہیں چھینوں گا, کسی کو ذلیل نہیں کروں گا, ملاوٹ نہیں کروں گا, قبضہ نہیں کروں گا, دوسروں کو سکھ دوں گا, سہولت دوں گا, آسانی دوں گا, اس کا حق اس کے مانگے بنا دوں گا. یہ کر کے دیکھ لو, اگر پوری امت کرنے لگ جائے کہیں سے وہ جرأت نہیں ہوگی جو ہمیں اذیت ہوگی. میلاد کے اس موقع پر بس اس پیغام کے ساتھ کہ حضور سے محبت کرو ٹوٹ کر, یہ بنائے ایمان ہے, یہ کمال ایمان ہے. آقا کی اطاعت کرو تاکہ اس ایمان کا عملی مظاہرہ ہو, اور ایسا طرز عمل اختیار کرو کہ آقا قیامت کے دن خوش ہو جائے کہ میرے امتی آئے. بس یہ اتنی سی بات ختم کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار و اعلان کرتے ہوئے ہر روز رات کو سونے سے پہلے خود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر, خود کو, اور پچھلی ساری زندگی کے لیے بھی نہ کرو دیکھیں میں تو بہت سال بنا رہا ہوں, پچھلی ساری زندگی کو بھی چھوڑ دو. وہ جو آج کا دن گزرا ہے, آج کا دن سونے سے پہلے تصور کر لو کہ چلو آقا اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ ہو جائے, پچھلی زندگی رہنے دو, یہ جو آخری ایک دن گزارا ہے اس پر فیصلہ کر لیں. اس پر اگر وہ آج کا دن آپ کا ایسا اچھا گزرا ہے کہ آپ کو اعتماد ہے اللہ بھی راضی ہوگا, حضور بھی خوش ہوں گے, تو آپ کو مبارک ہو. اور آپ چاہیں کہ اس ایک دن کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے, آپ تیار ہو تو مبارک ہے. اور اگر وہ آخری ایک دن بھی ایسا نہ ہو جسے آقا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے اعتماد کے طور پر, تو کم از کم اتنا تو کیا جائے کہ اگلا دن اس سے اچھا ہو جائے. اگلا دن ایسا گزارنے کا عہد اور عزم اور ارادہ کر لیا جائے, اور اللہ رسول سے وعدہ کر لیا جائے کہ آج کا دن ایسا نہیں گزار سکا, میں وعدہ کرتا ہوں کل کا دن ایسا گزاروں گا کہ جو کل شام کو میں اعتماد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. اگر یہ کر لیں, ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں, تو دنیا کی بھی کامیابی ہے, آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنورنے اور آقا علیہ السلام کی محبت کو دل میں جاگزین کرنے اور حضور کی سیرت کو اپنے تن اور وجود پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.